فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الله وآله آل الله لا سيما على بقية الله والروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله العلي العظيم. صلوات تمام پیروان اسلام، عزاداران امام مظلوم کی صحت و سلامتی کے لیے اور خصوصاً حضرت حجت کی حفظ و سلامتی کے لیے بلندر صلوات پڑھیں. وناصر جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، پیروان اہل بیت و مقتدی اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلندر صلوات پڑھیں. بحمد اللہ اس عشرہ مجالس کی 7ویں مجلس عزا کی سعادت ہم سب کو حاصل ہے. بارگاہ پروردگار میں اس نعمت پہ شاکر ہیں اور مزید توفیقات کے طلبگار ہیں. موضوع جو ان شبہ عزا کے لیے آپ کی خدمت میں قرار پایا، اس کا عنوان ہے توحید روح قیام کربلا. اس عنوان کے تحت چند گزارشات، چند مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سلسلہ فکر اس مقام پر ہے کہ انسان اس وقت تک موحد نہیں بن سکتا، توحید پرست نہیں ہو سکتا، اس کی توحید مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی زندگیوں میں سب کا انکار کر کے خدا کو جگہ نہ دے. ہر مقتدر طاقت کا انکار کر کے، ہر بڑے کا انکار کر کے خدا کو الہ مانے، اللہ کو الہ مانے، اس حضرت حق کو الہ مانے. زبان سے کہتا ہے لیکن تسلیم بھی کرے، اس کا عقیدہ بھی یہی ہو کہ خدا الہ ہے، زبان گواہی بھی یہی دیتی ہو کہ خدا اللہ الہ ہے، اور عملی گواہی بھی یہی ہو کہ اللہ الہ ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ. الہ وہ ذات جس کی تقدیس کی جائے، وہ ذات جس کی بندگی کی جائے، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، وہ ذات جسے اپنا اختیار دے دیا جائے، وہ ذات کہ جس کے لیے سب کچھ کیا جائے، پوری کی پوری زندگی کے کچھ حصے نہیں، پوری کی پوری زندگی. یہ دنیا آہستہ آہستہ تغیرات اور تبدل کا شکار ہوئی، اور اس دنیا میں معروف منکر بن گیا، منکر معروف بن گیا. تو جو ہے آپ سب منکر معروف بن گیا، معروف منکر بن گیا. اچھی چیز بری ہو گئی، بری چیز اچھی ہو گئی. آج کل جو پسندیدہ دینداری ہے اس سیکولر دنیا کے اندر،
وہ پسندیدہ دینداری اور پسندیدہ توحید پرستی یہ ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے دیندار ہو، کچھ دیر کے لیے توحید پرست ہو، اور باقی معاملات کے اندر توحید پرستی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ دین، اسلام یا ادیان، ان کی حیثیت افیون کی حیثیت ہے کہ یہ انسانوں سے ہر قسم کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، انسان کو ناکارہ، نکما بنا دیتے ہیں، نہ انسان کے اندر کچھ بنانے کی سخت ہوتی ہے، نہ کمانے کی سخت ہوتی ہے، نہ خود پیروں پر کھڑا ہوتا ہے، نہ اپنے معاشرے کو کہیں لے جا سکتا ہے۔ دین افیون ہے۔ یہ کیسا دین ہے؟ ظاہر ہے جنہوں نے یہ کہا وہ دیکھتے تھے اس زمانے میں دین کلیسا تھا، عیسائیت کی حکومت تھی، پادریوں کی حکومت تھی، کلیسا آباد تھے۔ بھائی یہ دین ہے کہ انسان سارا ہفتہ جو جی میں آئے وہ کرتا رہے۔ آپ اگر غور کریں، خدا تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام کیا ہے، اگر کوئی شخص ان کا ارتکاب کرتا ہو، ان حرام چیزوں کا، ان محرمات کا، تو وہ اس دنیا کی ظاہری سعادت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا، چونکہ وہ خدا کے مقابلے میں جنگ کا اعلان کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے، ان اعمال کے اثرات ایسے ہیں انسان پر کہ بظاہر انسان کسی قابل نہیں رہتا۔ سارا ہفتہ جو جی میں آئے کرو، جو گناہ چاہے کرتے رہو، ہفتے بعد خیال آئے کہ جنت جانا ہے، کہ چلو آؤ چلتے ہیں، کلیسا چلتے ہیں۔ کلیسا جا کے کیا کرو؟ چند روپے دو، چند پیسے دو، سارے ہفتے کی کارکردگی صاف کراؤ، نامہ اعمال کلین ہو گیا، کوئی غلطی نہیں، کوئی خطا نہیں، کوئی مشکل نہیں، پھر آ جاؤ زندگی میں واپس۔ وہ دین جو لوگوں کو یہ کہتا ہو کہ غلطیاں کرتے چلے جاؤ، غلطیوں کے بعد ہمارے پاس آ جانا، ہم غلطیاں معاف کرا دیں گے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہمارے اپنے، ہمارا بچہ ہے، ہاں ہمارا اپنا ہے۔ یقینی بات ہے کہ یہ دین تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ دین واقعی افیون ہے، اس دین کی واقعی کوئی قدر و قیمت۔ یہ دین وہ نہیں ہے جو انبیاء لے کر آئے، یہ دین وہ نہیں ہے جو رسول خدا نے تبلیغ کیا، یہ دین وہ نہیں ہے جو حسین نے اپنا سب کچھ لٹا کے کربلا میں بچایا، یہ وہ دین نہیں ہے۔ دین انسان کو نمازی بنانے سے پہلے، دین انسان کو روزے دار بنانے سے پہلے، دین انسان کو عبادات کرانے سے پہلے انسان تبدیل کرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ کیا تبدیلی؟ کیسی تبدیلی؟ کتنی بڑی تبدیلی کہ وہ جس کی نظر میں ہر ایک الہ ہے، کبھی کسی قبیلے کے سردار کے آگے جھکا ہوا ہے، کبھی کسی بڑے وڈیرے کے آگے جھکا ہوا ہے، کبھی کسی حاکم کے آگے جھکا ہوا ہے، کبھی کسی اور بڑی طاقت کے آگے سر نہیں۔ اتنے سارے الہ ہیں جس کی زندگی میں کہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے۔ دین اسلام آ کر پہلا شیلٹر یہ دیتا ہے کہ کہہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ کے اور ہر ایک کی بندگی سے آزاد ہو۔ لا الہ کے، اپنی ذہنیت بدل، اپنی سوچ بدل، اپنا عمل بدل۔ تو نے جس کو اپنی زندگی میں مقام دے رکھا ہے، جس چیز کو اپنی زندگی میں الہ بنا رکھا ہے، یہ الہ نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے تیری زندگی میں۔ اگر تیری زندگی میں کسی کی قیمت ہونی چاہیے تو وہ ذات ہے جو تیری خالق بھی ہے، تیری مالک بھی ہے اور تیری رب بھی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آلہ محمد۔ ایک مرتبہ مل کے منظم اور بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ بس وہ دین جو لوگوں کو غیر ذمہ دار بناتا ہے، وہ دین جو یہ کہتا ہے کہ تم گناہ کرتے چلے جاؤ، ہم بیٹھے ہیں، آ جانا کلیسا میں پیسے دینا، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، یہ دین نہیں ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جو انبیاء لے کر آئے۔ مومنین کرام، اگر ایک غلطی کلیسا کرے تو وہی نتیجہ نکلتا ہے، وہی غلطی اگر آج میں اور آپ کریں تو جو نتیجہ ادھر نکلا ہے وہی یہاں نکلے گا۔
آج ہم نے بھی بچنے کے لیے، چونکہ دیکھیے آپ توجہ فرمائیں، اور پھر وہی درخواست ہر روز کی طرح سے لازمی پریکٹس جو ہم کرتے ہیں ہر روز، کہ پیچھے جگہ کامل ہو گئی ہے اور آگے کافی ساری جگہ باقی ہے، لہٰذا اب آپ سمٹیں گے قربتاً اللہ اور سمٹ کر باقی کے لیے جگہ قدم قدم آگے آ جائیں، بعد میں آنے والوں کو جگہ مناسب جگہ مل جائے گی. مہربانی ہے، یہ آپ کی طرف سے انتظامیہ کے ساتھ تعاون ہے، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا انشاءاللہ. اس کو نیکی سمجھتے ہوئے دوسروں کے لیے آگے آگے آ جائیں اور جگہ بنا لیں. آ جائیے، صلوات پڑھتے رہیے محمد و جزاک اللہ. پھر بھی بلند صلوات پڑھیے محمد ہم سب زندگیوں میں اپنے اپنے اعمال سے بخوبی آشنا ہیں، اور اللہ نے ہمیں اتنی عقل، سمجھ اور بوجھ دے رکھی ہے کہ ہم کیلکولیشن کر کے اپنے عمل کا نتیجہ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے بعد میرا انجام کیا ہونے والا، یہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں. اور ڈسکاؤنٹ لینے کی عادت تو ہمیں بچپن سے ہے، کہ جب بھی جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی رعایت، کوئی ڈسکاؤنٹ، جہاں نہیں بھی بنتا وہاں سے بھی لے آتے ہیں. باقی حیران ہوتے ہیں کہ یار یہاں تو بنتا ہی نہیں تھا، یہاں تو کبھی لیا ہی نہیں کسی نے، آپ یہاں سے بھی لے آئے. بھائی یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم ہر جگہ سے ڈسکاؤنٹ لے آتے ہیں. یہی ڈسکاؤنٹ ہم دین میں بھی لے لیتے ہیں. جب دیکھتے ہیں نا کہ ہم پھنسنے لگے ہیں تو پھر نکلنے کا کوئی رستہ ڈھونڈتے ہیں. اب نکلنے کا صحیح رستہ، پکا رستہ، منظم رستہ، صاف ستھرا رستہ، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا. لہذا پھر کوئی گلی تلاش کرتے ہیں جو گرچہ ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح ہو لیکن اس مشکل سے تو بچائے. جو سیدھا رستہ جنت تک جاتا ہے، اسموتھ ڈرائیو، سیدھی گاڑی دوڑائیں اور جنت تک پہنچ جائیں، وہ رستہ تو بند ہے، ہماری مسدود ہو گیا. لیکن اب کوئی پتلی گلی ڈھونڈتے ہیں کہ جس سے نکل کے کہیں جنت میں جا پہنچا. اپنے اعمال نہ قابل نہیں ہے، پتلی گلی کا ڈھونڈی، کہا ہے نا شفاعت آل محمد. آپ بتائیے کیا حسین شفاعت نہیں کریں گے؟ کریں گے. کیا رسول اللہ شفیع نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. یہ تو رسول اللہ خود فرما گئے ہیں. شفاعت تو چلیے ایک بات کا مرحلہ ہے، شفاعت یعنی رسول اللہ کا کسی کے ساتھ ہو جانا، شفاعت یعنی علی کا کسی کے ساتھ ہو جانا. شفاعت سے پہلے بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. وہ کیسے؟ رسول اللہ فرما کے گئے ہیں کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور حق فرما کے گئے. اب ہم نے اس سے اپنی زندگی کا جادہ، اپنی زندگی کی راہ معین کرنے کی بجائے اسی کو پتلی گلی سمجھ لیا. جس طرح کی پریکٹس انسان زندگی میں کرتا ہے نا مختلف امور میں، اس کا عادی ہو جاتا ہے. جن کو پھنسی ہوئی ٹریفک میں سفر کرنے کی عادت ہے اور گلیاں تلاش کر کے نکل جاتے ہیں اس رش سے اور اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، وہ جب میدان دین میں آتے ہیں تو بھی یہی کام دہرانے کی کوشش کرتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ بسم اللہ. مجھے نہیں معلوم میری گفتگو اتنی دلچسپ ہے کہ آپ توجہ کریں گے. حبیب خدا ختم الانبیاء باوال بلند صلوات اللهم صل علی محمد عجل فرج بحمد اللہ سب دار. خوب یہ پتلی گلی سے نکلنے کی عادت، یہ کوئی خفیہ دروازہ تلاش کرنے کی عادت، یہ ہمیں اپنی زندگیوں کی روزمرہ پریکٹس سے پڑ جاتی ہے. اور یہاں پر بھی ہم نے نکال لیا کہ محبت علی یہ کام کر دے گی. اور یقیناً ہم سب محبت علی سے چور ہیں. ہم نے ٹوٹ کے چاہا ہے تو علی کو چاہا ہے. جب ہم علی کے فضائل سنتے ہیں تو دل ایسا باغ باغ ہو جاتا ہے. جب علی کے دشمنوں کا تذکرہ آتا ہے دل غضبناک ہو جاتا ہے. لیکن آیا محبت علی وہی کام کرتی ہے جو کلیسا کے پادری کیا کرتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. آیا محبت علی بھی وہی کام کر رہی ہے جو کلیسا کیا کرتی تھی؟
کہ آپ کو اور مجھے گناہ کرنے پہ آمادہ کرے، معصیت پہ آمادہ کرے کہ دیکھو تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، ہم بیٹھے ہیں. یقیناً ایسا نہیں ہے، یقیناً ایسا نہیں. شفاعت علی حق ہے، محبت علی حق ہے، علی مددگار ہے، یہ حق ہے. علی سے مدد طلب کرنا حق ہے، نظام توحید کا حصہ ہے، توحید کی مخالفت نہیں ہوتی اس سے. اس سب کے باوجود اصل رستے سے جنت جانے کو ملے گی. جنت جانے کی کوئی پتلی گلی نہیں ہے. محبت علی گناہوں کو کھا جائے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے گناہگار گناہ کرے گا پھر محبت اپنا اثر دکھائے گی، بلکہ محبت علی کا اثر یہ ہے کہ بندے کو گناہ کے نزدیک جانے نہیں دے گی. یہ کیسی حفاظت ہے کہ پہلے آپ چھت سے کودو، پہلے سر پٹے، پھر ہمارے پاس مرہم پٹی کا بہترین انتظام ہے. اللہ، یہ کیسا انتظام ہے بھائی؟ اگر بچانا ہی ہے، اگر حفاظت ہی کرنی ہے تو سر پھٹنے سے بچاؤ. یہ جو معصیت ہم کریں گے یہ کرے گی کیا؟ معصیت نتیجہ ہوگا خدا عذاب میں مبتلا کرے گا، نتیجہ ہوگا کہ دنیا میں اس کا اثر ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا. لیکن آدھا ایک سب سے بڑا کام جس کی طرف توجہ ہی نہیں جا رہی، ایک سب سے بڑا ظلم جو ہم سے معصیت کے نتیجے میں ہو جائے گا، خدا ہم سب کو محفوظ رکھے. وہ ظلم یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے. یہ کیسی محبت ہے جو پہلے یہ کہے کہ رب کو ناراض کر لو، پھر ہم بیٹھے ہیں تمہارا پیچ اپ کرا دیں گے، راضی کرا دیں گے خدا کو. نہیں. دین قطعاً آ کر انسان کو غیر ذمہ دار نہیں بناتا. روز اول سے عرض کر رہا ہوں، عقائد دین کی بنیادیں، دین کے اصول انسان کو ذمہ دار بناتے ہیں. دین کوئی ذمہ داری آپ سے نہیں ہٹاتا. چھوٹی سے چھوٹی ذمہ داری ادا کرنے کا حکم آپ کو دیا ہے. آپ کا گھر ہے، آپ ذمہ دار ہیں. آپ کی اولاد ہے، آپ ذمہ دار ہیں. آپ کی ناموس ہے، آپ ذمہ دار ہیں. آپ کے بچوں کی تربیت ہے، آپ ذمہ دار ہیں. آپ کے انفرادی اور اجتماعی امور ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. آپ ذمہ دار ہیں. خدا پہ بھروسہ کر کے ذمہ داری ادا کیجئے، خدا مددگار ہے. آپ ذمہ دار ہیں، خدا نے آپ کی مدد کے لیے علی جیسا وسیلہ معین کیا ہے. یہ وسیلہ ہے خدا تک، یہ وسیلہ ہے امور میں آسانی کے لیے، یہ وسیلہ ہے خود کو بنانے کے لیے. لیکن غیر ذمہ دار نہیں بناتا یہ وسیلہ. دین غیر ذمہ دار نہیں بناتا. کچھ کیے بغیر کہیں پہنچ جانا یہ ممکن نہیں ہے عقلاً. اور دین اسلام وہ مذہب ہے جو عقلانیت کی بنیاد پر قائم ہے. ایک صلوات پڑھ لیجیے بلند تر محمد. سوچنے کی نگاہ بدل دیجیے. اس جہت سے سوچتے ہیں کہ چلو اگر ہم نے کچھ غلطی کر بھی لی، ہمارے وارث موجود ہیں، ہمیں بچا لیں گے. کوئی اور غلطی کرے تو ہم اسی غلطی پہ اس پہ ہنستے ہیں. ایک صلوات پڑھیے بلند. نورانیت قلب کی پھر بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. ہم غلطی کریں گے، ہمارے بڑے ایسے ہیں کہ ہمیں بچا لیں گے. جو بچہ، جو انسان اس بنا پر خطا میں مبتلا ہو جائے کہ میرے بڑے طاقتور ہیں مجھے بچا لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے بڑوں جیسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خود اتنا عظیم نہیں ہے جتنے اس کے بڑے عظیم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ جتنی اس کے بڑے حیثیت رکھتے ہیں. عام زندگیوں میں شاید یہ معاملہ چل جائے، لیکن امام اور امت کے تعلق میں قطعاً یہ بات قابل قبول نہیں.
امام یہ نہیں دیکھیں گے کہ عمل کرنے والا میرا ہے بس اس کے لیے کوئی راہ نکالی جائے. جب یہ دیکھیں گے کہ عمل کرنے والا میرا ہے تب کوئی راہ نکلتی بھی ہوگی تو بند کر لیں گے. تیرے لیے تو صرف سزا بنتی ہے. نسبت ہم سے ہے, حرکتیں ایسی کرتا ہے. تعلق ہم سے ہے, حرکتیں ایسی ہیں. تعلق ہم سے ہے, اعمال ایسے ہیں. دین ذمہ دار بناتا ہے. کربلا اسی دینی ذمہ داری کا نتیجہ ہے مومنین. آج جو آپ سب آئے بیٹھے ہو عزاداری حسین ابن علی میں, یہ فریضہ دین نے آپ کے کندھوں پر ڈالا ہے. یہ تقاضا دین کا ہے آپ سے. یہ خدا چاہتا ہے آپ سے کہ اگر تم توحید پرست ہو, اگر تم عقیدہ امامت رکھتے ہو, اگر تم خدا کو عادل مانتے ہو, اگر تم نظام ہدایت خدا میں نبوت پر ایمان رکھتے ہو اور تمہارا معاد پر قیامت پر یقین ہے, تو پھر تمہاری زندگیوں میں عزائے حسین ابن علی کا مقام سب سے عالی ہونا چاہیے. چونکہ ان تمام مقاصد کی تکمیل قیام حسین ابن علی کے ذریعے ممکن ہے, اس کے بغیر ممکن نہیں. کیوں اللہ ہی کو الہ مانا جائے مومنین کرام؟ اب آپ دیکھیے, تھوڑا سا دوسری طرف سے آتے ہیں. ہمیں بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں اور ان کا ہم شکایت اور شکوہ بھی کرتے ہیں, جو ہر ایک کی چاپلوسی کرتے ہیں اور دنیا میں بڑا مقام رکھتے ہیں. ہر ایک کی چاپلوسی کرتے ہیں, ہر ایک کو اپنا بڑا مان لے. وہ کہتا ہے نا, مشہور بھی ہے, وقت آنے پہ فلاں کو باپ بنانا پڑتا ہے. ہاں سمجھتے ہیں نا, ہے نا مثال ذہن میں. وقت آنے پہ گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے, اور ماہر ہے کئی سارے اس کے اندر کہ گدھے کو کیسے باپ بنانا ہے. خوب یہ جو قدم قدم پہ گدھے کو باپ بناتے پھرتے ہیں, بظاہر نظر آتا ہے گاڑی ان کی بڑی ہے, کوٹھی ان کی بڑی ہے, بینک بیلنس ان کا بڑا ہے, ٹور ان کی بڑی عالی ہے, تعلقات ان کے بہت بڑے ہیں, ہاتھ ان کے بڑے لمبے ہیں. خدا کو الہ مان کے مجھے کوئی مسجد میں سجدگاہ نہیں دیتا نماز پڑھنے کے لیے, اور وہ جو خدا کو الہ نہیں مان رہا, وہ جس کی زندگی میں خدا کوئی حیثیت نہیں رکھتا, اس کی زندگی بڑی اچھی. ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں؟ بہتر ہے نا کہ زندگی میں ایسے کو مان لیں کہ کم از کم زندگی تو مزیدار گزاریں, کم از کم زندگی تو خوب گزاریں. یہ خیال ہمیں اس وقت آتا ہے مومنوں جب ہمیں زندگی کی تعریف نہیں آتی, جب ہمیں اپنی حیات کا دائرہ کار نہیں پتا. اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہماری حیات کب سے شروع ہوئی ہے اور کب ختم ہونی ہے, تو پھر غیر خدا کو الہ بنانے کا خیال ہماری زندگیوں میں آئے گا ہی نہیں. جو اللہ کو الہ مانے اس کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو جائے, اور جو غیر خدا کو, جو اپنی الوہیت کا قائل ہو, وہ تخت پہ بیٹھا رہے. اللہ اکبر. یہ کیا ہے بھائی؟ آپ ہمیں کہتے رہے 7 دن 6 دن آپ کی زبان سے سنتے رہے اللہ کو الہ مان لیا. یہ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو پہلے کام ہو رہے تھے وہ بھی ہوتے ہوئے رک گئے, وہ بھی بات نہیں بن رہی, وہ معاملہ بھی آگے نہیں بڑھ رہا. حیات انسانی کتنی ہے, پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے مومنین کرام. اگر حیات انسانی اسی زندگی میں قید حیات ہے تو پھر فرق نہیں پڑتا, پھر آپ کسی غیر خدا کو بھی اپنا الہ مان لیں گے تو آسانی سے زندگی بسر کریں گے. ہمارا ایک نعرہ ہے کہ ہم کھل کے زندگی جینے والے لوگ ہیں, زندگی کا مزہ اور لطف اٹھانے والے لوگ ہیں. جو افراد اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں, ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کو اپنی زندگیوں میں کوئی مقام نہیں دیتے اور قانون خدا کی ہماری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں دیتے. ہم قانون سے آزاد ہو کر جینا چاہتے ہیں. اس وقت اسی سرزمین پر, اسی دنیا میں, اسی قرۂ ارض پہ
ایک قوم، ایک گروہ، ایک معاشرہ جو بڑی تعداد میں آباد ہے، جن کی نظر میں انسان کی حیات صرف پیدا ہونے سے موت تک ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ پیدا ہونے سے موت تک حی ہے انسان، زندہ ہے انسان. نہ اس سے پہلے کچھ ہے، نہ اس کے بعد کچھ ہے. جب وہ انسان کی سعادت کے لیے ایک معاشرہ بناتے ہیں تو اس کے اندر چند چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز، انسان کمائے گا نہیں تو کھائے گا کیسے؟ بس کمانے کے لیے اس کو ڈسپلن چاہیے، کمانے کے لیے اس کو نظم چاہیے. انہوں نے کمانے کا ایسا منظم نظام بنایا ہے کہ اگر آپ ذرا سا بھی اس سے آگے پیچھے ہوں اس نظام سے باہر نکل جائیں گے. وقت کی پابندی آپ پہ لازم ہے. آپ کا دل جتنا بھی ٹوٹا ہوا ہے، آپ جب اپنے کام پر ہیں تو آپ کو مسکرا کے دیکھنا ہے سامنے والے. آپ جیسے بھی ہیں، آپ نے جب کسی سے ملاقات کرنی ہے تو اس کو مسکرا کے دیکھنا ہے، اس سے اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے. کیوں؟ نتیجتاً آپ کی پروڈکٹ بکے گی، لوگ خریدیں گے، آپ کو مالی فائدہ حاصل ہوگا. جب یہ ہو گیا، مال کما لیا، اب ساری وقت مال تو نہیں کمانا. اگر 9 سے 5 بجے تک پیسے کمانے ہیں اور اس کے لیے پوری طاقت، پوری محنت صرف کرنی ہے، ہر چیز کو بھول کے پیسے کمانے ہیں، تو پھر 5 سے رات 2 بجے تک پوری آزادی بھی حاصل ہے. اور آزادی یہ ہے کہ جو انسان کا دل چاہتا ہے. دل کیا چاہتا ہے؟ دل کے اندر ظاہر ہے زندگی اسی دنیا میں قید ہے، ضروریات اسی بدن کی ہیں. پیسہ آ گیا، پیسے کے نتیجے میں کپڑا اور غذا فراہم ہو گئی. اب چند چیزیں رہ گئی. وہ کیا؟ کہ شہوتوں کی تسکین بھی انسان کی ضرورت ہے. کہ یہ شہوتوں کی تسکین کے لیے انسان کو میدان کھلا چاہیے. اگر کھلا میدان نہ ہو تو ذہن تنگ ہو جائے گا اس کا. اگر کھلا میدان نہ ہو تو یہ اپنی عملی میدان میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے گا. بس اس کے لیے تسکین شہوات کا میدان بنا دیا جائے. ایک ایسا ورلڈ، ایک ایسی دنیا بنائی جائے جس کے اندر شہوتوں کی تسکین ہوتی ہو جس حد تک یہ چاہے. اگر 1 روٹی کی بھوک ہے 1 روٹی کھائے، 50 روٹیوں کی بھوک ہے 50 روٹیاں کھا جائے. شہوت جنسی کی تسکین کے لیے آزاد ہے انسان. انسان کے لیے ایک میدان کھول دیا گیا ہے. ہر قسم کی آزادی ہے، پوری کرو اپنی اپنی خواہش پوری کرو، تسکین کرو خود کو، رضا کرو خود کو. اور جب یہ کام سب انسان نے کر لیے، کہا ٹھیک ہے، بہترین انسان کی حیات یہی تھی، اس حیات میں اس کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے تھا. یہ تمام حقوق کا تحفظ ہم نے کر دیا، اسے بہترین زندگی ہم نے دے دی. یہ ہے ان لوگوں کا نظریہ جنہوں نے انسان کو فقط اس دنیا کے لیے سمجھا. موت سے حیات تک انسان ہے، بس نہ اس سے پہلے کچھ نہ اس کے بعد کچھ. لیکن جب انہوں نے دیکھا ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس کے اندر کوئی اقدار نہیں تھی، جس کے اندر کوئی خاندانی نظام نہیں تھا، جس کے اندر کوئی احترام نہیں تھا، جس کے اندر مرد اور عورت نہیں رہتے تھے، نر اور مادہ رہتے تھے، جس کے اندر نگاہ شہوانی تھی، جس کے اندر گفتگو شہوانی تھی، جس کے اندر صرف تسکین خواہش کا عنصر کار فرما تھا، اس معاشرے کو بنا کر کچھ عرصے بعد خود ہی تھک گئے کہ جب یہ دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، پیدا ہونے والی نسلیں کس طرف جا رہی ہیں، لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی نظم نہیں ہے زندگی میں، کوئی نظام نہیں. خواہش تو پوری ہو گئی لیکن اس ظاہری دنیا میں بھی ایسی زندگی اور ایسے قوانین وبال بن گئے. یہ زندگی، اس کی خواہش آج ہر بے دین، ہر مادہ پرست کرتا ہے کہ جس میں مجھے گھر بیٹھے بڑی آسانی کے ساتھ میری ضرورت کے پیسے مل جائیں، میری زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو، اور دوسرا میری زندگی میں مجھے نام نہاد آزادی نصیب ہو. آزادی یہ ہے میں جو چاہوں میں وہ کروں. دین مقدس اسلام نے بھی انسان کی ان تمام ضروریات کا خیال رکھا، لیکن دین نے ہر ایک کو اپنی حدود میں رکھا. اور دین نے یہ بتایا کہ انسان تو اس دنیا میں قید بشر نہیں ہے،
یہ جہان نہیں ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یہ تو قید ہے چند سالہ زندگی میں، زمان و مکان کے اندر. ایک وقت آئے گا جب اعلان ہوگا کہ اب جو تو نے یہاں وقت گزارنا تھا ختم ہو گیا، اب ایک اور عالم تیرے انتظار میں ہے. تجھے اپنی حیات کو مرحلہ اول میں ایسے گزارنا ہے کہ جب تو مرحلہ آخر میں جائے، یہ مرحلہ اول تیری مرحلہ آخر میں مدد کرے. خدا جانتا ہے کہ خدا نے انسان کو جہاں پر تقویٰ دیا ہے، جہاں پر انسان کو نفس کی مخالفت کا حکم دیا ہے، وہاں پر کچھ خواہشات ایسی بھی رکھی ہیں جن کی تسکین ضروری ہے، جن کے مقابلے میں لڑا نہیں جا سکتا، جنہیں ارزاق کرنا ضروری ہے. اگر انسان کو پیاس لگ جائے تو پیاس سے دین نے لڑنے کا نہیں کہا. پیاس پانی پیو، پیاس بجھاؤ، غذا کھاؤ، پیاس بجھاؤ، لیکن اتنا خیال رکھنا پانی بھی حلال پینا، غذا بھی حلال پینا. اتنا خیال رکھنا کسی سے چھین کے غذا کھانے کا حق نہیں رکھتے تم. اگر تم اپنے اندر ضرورت محسوس کرتے ہو کہ تمہیں اپنی جنسی تسکین کے لیے اس قوت کو شانت کرنے کے لیے ضرورت ہے، تو دین مقدس اسلام نے تمہارے لیے راستے معین فرمائے ہیں. اپنی نگاہوں کو بد نہ کرو، اپنے کانوں کو غلطی کا شکار نہ کرو، اپنے اذہان کو غلاظتوں سے نہ بھرو، بلکہ آؤ دین جو رستہ بتاتا ہے اس رستے کو اختیار کر لو. اس رستے میں اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، ایسی برکتیں کہیں اور نصیب نہیں ہوں. مومنین کرام، یہ شاہوانی معاشرہ اس گفتگو کا متقاضی ہے جو میں آپ کی خدمت میں بڑے نپے تلے الفاظ میں اور بڑی محنت کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کاش جو میں بات پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے. ایک عزادار جب تک اپنا کردار نہیں سنوار سکتا نا آگا، وہ کبھی عزاداری کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. اور کردار اس وقت سنوارے گا جب وہ صحیح رستے پر ہوگا. بلا وجہ کی جنگ مچائی ہوئی ہے، بلا وجہ کی جنگیں چھیڑی ہوئی ہیں. شیطان ویسے چین نہیں لینے دیتا، نفس امارہ ویسے چین نہیں لینے دیتا، اور آپ نے بلا وجہ اپنی بھوک بھڑکائی ہوئی ہے کہ خدا نخواستہ کہیں حرام غذا کی خوشبو آ گئی، آپ فوراً اٹھا کے وہ حرام تناول کر رہے ہیں. کہیں سے حرام کی وہ بہترین بھڑکتی ہوئی زہد شکن خوشبو آپ سے آپ کا آپا چھڑا دے گی، آپ اسے تناول کر لیں گے. بلا وجہ کی بھوک نہ بھڑکائیے، بلا وجہ کی پیاس نہ بھڑکائیے، بلکہ دین نے اس بھوک اور پیاس کو مٹانے کا جو ذریعہ مقرر کیا ہے اس ذریعے کو اختیار کیجیے، معاشرہ بچائیے. جس طرح سے بھوک اور پیاس مٹانے کا ذریعہ خدا نے آب اور غذا کو مقرر کیا ہے، تو باقی خواہشات کی تسکین کے لیے بھی ذریعے مقرر کیے ہیں. ازدواج وہ ذریعہ ہے جو انسان کی زندگی کو، انسان کے امور کو منظم کر دیتا ہے. آج سب سے مشکل ترین کام ازدواج اور شادی کرنا ہے، سب سے مشکل کام. دھوکے، لالچ، لعنتوں کا شکار ہو گیا وہ امر جسے خدا سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. وہ صحیح رستے، صحیح راہیں بند کر کے پتلی گلیاں تلاش کرنے پوری قوم نکل گئی ہے، غلط رستے تلاش کرنے پوری قوم نکل گئی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری زندگیوں سے برکت اٹھ گئی ہے. اذان میں آ کے نصیحت سن کے بھی ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے. کیوں نہیں پہنچ پاتے آغا؟ توحید 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 یہاں سے ہم کرتے رہیں، میری زندگی کا مطمع نظر ہی توحید نہ ہو، میں خدا کی جانب دیکھتا ہی نہ ہوں، خدا کے قوانین پہ عمل کیے بغیر بھی میری زندگی بہترین گزر رہی ہو، کیا فرق پڑتا ہے مجھے؟ آج ایک خاتون کے لیے خوب، آج اب اس کورونا نے جو بڑے نقصانات کیے ہیں ہم نہیں سمجھ رہے نقصانات کو. مثلا ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کاروبار ختم ہو گیا ہے. ایک بڑا نقصان اس نے یہ کیا ہے کہ پڑھنے والے طالب علموں کی پڑھائی کو، ہم ایک مرحلے سے گزرے ہیں نا تعلیم کے،
بعض مرحلے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اگر دل تعلیم سے اٹھ جائے تو پھر کبھی بھی واپس نہیں آتا. اور کئی سارے بچے اسی مقام پر تھے. وہ میں لطیفتاً دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ آغاز بشریت جب سے اسکول قائم ہوا، جتنے بچوں نے مل کے اسکول کو بد دعائیں دی تھیں، جتنوں نے کہا تھا بورڈ آفس جل جائے، اس کو آگ لگ جائے، فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے، وہ ساری دعائیں مل کے اس نسل کے حق میں قبول ہو گئی. امتحان ہونے لگتے ہیں، کینسل ہو جاتے ہیں، اسکول جانے لگتے ہیں، چھٹیاں ہو جاتی ہیں. یہ بے برکتی معاشرے میں آ گئی، مجبوری تھی. اور ظاہر ہے ہم اتنے تربیت یافتہ تو نہیں ہیں کہ مجبوریوں میں اپنی متاع بچا سکیں. ہم تو عام حالات میں اپنی متاع لٹانے والے ہیں، عام حالات میں اپنا ورثہ لٹا دیتے ہیں. وائے ناکامی متاع کاروان جاتا رہا. متاع کاروان کا جانا بڑا جرم نہیں تھا، بڑا جرم یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہم نے احساس زیاں کرنا بھی چھوڑ دی، یہ زیاں ہے. اور ایک جو مشکل یہاں مثلا اسی مجلس میں پیش ہے کہ آج یہاں مرد حضرات تشریف فرمائیں، خواتین کو پابندی ہے. سادہ الفاظ میں کہوں تو گویا کہ ہمارے پیغام کا 75% حصہ پہنچنے سے رک گیا ہے. چند ایک مسدود ہو گیا، چونکہ خواتین کا مزاج اس قسم کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں. اب اگر میں اس پہ بات کروں گا تو کسی اور طرف نکل جاؤں گا. وہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن یہ پیغام آپ ان تک پہنچا دیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت، کہ آج کی خواتین کے لیے حجاب ثابت نہیں ہو رہا. جو مومنہ ہیں، جو محجبہ ہیں، اللہ ان کی عفت اور حیا میں برکت عطا کرے گا. لیکن میں عمومی معاشرہ کی بات کر رہا ہوں. کئی سارے دیندار ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں ناکام ہو چکے ہیں اسلام رکھنا. کہتے ہیں مولانا بیٹھو جا کے سائڈ پہ، تمہارا زمانہ، سفید داڑھی سنبھالو اپنی، اب ہم جانتے ہیں کیسے جینا ہے ہمیں. جب تک ان تمام چیزوں کے اثرات معاشرے میں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک قطعاً ان چیزوں کے پابند نہیں ہوں گے. شادی تاخیر سے کرنے کا اثر معاشرے میں دیکھو کیا نکلتا ہے. حدیث کی کتاب میں سمجھ نہیں آتا تو نہ سمجھو. پردہ نہ کرنے کا اثر معاشرے پہ کیا پڑتا ہے. حدیث کی کتاب مولانا کی تقریر میں سمجھ نہیں آتا، نہیں سمجھے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. معاشرے میں دیکھیے، ایک طرف سے انسان اپنی بھوک بھڑکا لے، دوسری طرف سے حلال رستے کو بند کر دے، اور سامنے جو غذا تیار پڑی ہو، خوشبودار غذا، گرم گرم غذا، ترنے والا، وہ حرام ہو. کتنی دیر تک اپنے آپ پہ قابو رکھ سکے؟ ایک کاش میں پہنچا ہوا ہوں اپنی بات. کتنی دیر تک قابو رکھ پائیں گے اپنے نفس پر؟ اور جب اس نوالے کو انسان تناول کر لیتا ہے، یہ حرام تناول کرنے کے بعد حسین فرماتے ہیں میں حسین ہادی ہوں تمہارا، میں ہدایت کر رہا ہوں، تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی. کیوں؟ تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام چلا گیا ہے. پھر انسان تک ہدایت نہیں پہنچتی، ہدایت عملی نہیں ہوتی، پھر نفس انسان کو جھنجھوڑتا نہیں ہے. آغا ہر آن ہمیں اپنی حفاظت کی ضرورت ہے. توحید کے بہت سارے تقاضے ہیں مومنین کرام. عملی زندگیوں میں توحید وہ عقیدہ ہے جو آپ کو ذمہ دار بناتا ہے، غیر ذمہ دار نہیں بناتا. میں بحث توحید کی اہمیت کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں اور زحمت تمام. ایک صلوات پڑھی محمد والا ہماری زندگیوں میں توحیدی گفتگو کا اثر کیا ہے، توحید کی جگہ کیا ہے مومنین کرام؟ یہ کون سی بحث ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے تو اس موضوع اس گفتگو کے بعد ہماری زندگیوں میں کوئی عملی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ صرف ہمارا ذہن بدلے گا.
ہم ایک اور طرح سے سوچتے تھے، دوسری طرح سے سوچنا شروع کر دیں گے، اور کچھ دیر بعد پھر واپس پلٹ جائیں گے، جیسا پہلے سوچتے تھے ویسے ہی انقلبتم علی اعقابکم، اپنی پچھلی سوچ کی طرف، پچھلی ذہنیت کی طرف واپس پلٹ جائیں گے۔ اگر ایسے ہونا ہے تو پھر من سے توحید کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے بہترین موقع نہیں تھا مومنین کرام ان توحیدی مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا، چونکہ حسین سے بڑا معلم توحید اور کوئی ہے نہیں ہے، جس نے یہ بتا دیا کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت سب خدا کے ہاتھ میں۔ ہمیں سب کچھ جو کرنا ہے زندگی میں اس وحدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا۔ اب وہ جو میں نے مثال کہی تھی، دیتے دیتے رک گیا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، مثال لمبی ہے، کل پہ چھوڑتے ہیں اس کو۔ آج نتیجہ گفتگو نہیں اور میں منزل مسائل میں داخل ہو رہا ہوں۔ مومنین کرام، توحید وہ عقیدہ ہے، وہ جڑ ہے ہمارے دین کی جو ہمارے اوپر بے شمار ذمہ داریاں ڈالتی ہے۔ کربلا میں وہ سب آ گئے تھے جنہوں نے اپنی جوانیاں، اپنے کردار اپنے مولا پہ نشاور کرنے کے لیے بچائے تھے، نثار کرنے کے لیے بچائے تھے، لیکن جنہوں نے اپنے کردار چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے گوا دیے تھے، وہ نہ حسین کی بات سن سکے، نہ مولا کے قتل اور شہادت کا مقصد سمجھ سکے۔ اتنا آسان اور سادہ بات نہیں ہے۔ مجالس اذان نے اپنا رخ پتہ نہیں کیوں تبدیل کر دیا، پتہ نہیں کیوں تبدیل کر دیا۔ منبر حسینی جو ہدایت کا ذریعہ تھا، پتہ نہیں کیوں وہ صرف لوگوں کو محظوظ کر رہا ہے۔ کاش ایسا نہ ہوتا۔ آپ یقین جان لیجئے، اگر کوئی ڈاکٹر آپ کے ساتھ یہ سلوک کرے نا، آپ دوسری دفعہ سے زیادہ تیسری دفعہ اس کے پاس قدم نہیں رکھیں گے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کو میڈیکل سائنس کی تعریفیں سنانا شروع کر دے، میڈیکل سائنس کے ماہرین کا تذکرہ شروع کر دے، وہ آپ کو الکیمسٹ کی تعریفیں کرنا شروع کر دے، وہ کوئی اور دوا بنانے والے ابن سینا کی تعریف شروع کر دے اور ان کے فضائل آپ کو 2 دن سے آپ مرض لے کر جائیں، وہ آپ کو باکمال لوگوں کے فضائل سنا کے گھر بھیج دیں، آپ کہیں گے بھائی یہ بات سچ ہے کہ باکمال ہے، اس نے اس میدان میں بڑا کام کیا ہے، اسے داد دی جانی چاہیے، لیکن میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ جو کمال اس بڑے ڈاکٹر نے کیا ہے آپ اس سے آشنا ہو، اور اس نے آپ کو یہ صلاحیت دے دی ہے کہ آپ میرا مرض تشخیص دے سکتے ہو اور میرے مرض کا علاج کر سکتے ہو۔ آپ نہ مرض تشخیص دے رہے ہو، نہ مرض کا علاج کر رہے ہو، بلکہ مجھے بڑے ڈاکٹروں کی بڑی باتیں سنا کر محظوظ کر رہے ہو۔ اس کا میں کیا کروں؟ اس سے میرا درد تو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دوسری سے تیسری دفعہ اس ڈاکٹر کے پاس قدم نہیں رکھیں گے، مجھے نہیں کرا۔ پھر ہم کیوں اس اہل منبر کو اجازت دیتے ہیں کہ جو امت کو علی عظیم کے رستے پر چلنا نہیں سکھاتا، جو علی عبد کی راہ پر نہیں ڈالتا، جو یہ بتاتا ہے کہ علی خیبر و خندق کو فتح کرتے ہیں، جو یہ نہیں بتاتا کہ علی کیوں خیبر و خندق کو فتح کرتے ہیں، علی کیسے خیبر و خندق کو فتح کرتے ہیں، وہ میدان کہ جس میں رسول اللہ اپنے تمام اصحاب جو جنگجو ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے جو جائے گا مقابلے میں؟ روایات کہتی ہیں ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، ہلتے نہیں تھے کہ کہیں ہاں نہ کہنا پڑ جائے رسول اللہ کو۔ رسول اللہ کے منہ سے نکلتا کون جائے گا، علی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے میں جاؤں گا۔ علی جان کی پرواہ نہیں ہے، علی زندگی پیاری نہیں ہے، کہا جان کی پرواہ بھی ہے، زندگی پیاری بھی ہے، لیکن مجھے رسول اللہ کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے، میں اللہ کو الہ بھی مانتا ہوں،
رسول اللہ نے دشمن کی طرف بھیجنے سے پہلے کہہ دیا ہے کہ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے۔ رسول اللہ جسے کتا کہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ اس شخص کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ اور مجھے رسول اللہ کی بات پر اعتماد ہے، اس کتے کو جا کر کاٹ کے آنا کون سی بڑی بات ہے۔ دوسرا، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ جان خدا کے قبضے میں۔ علی کی تلوار چلنا دکھا دیتے ہیں، اس تلوار کا راز نہیں بتاتے۔ علی کی شجاعت کا راز علی کی تلوار کے چلنے میں نہیں ہے، شجاعت کا راز چلتی تلوار کے رک جانے میں ہے، کہ جسے اپنی ذات پر، اپنے نفس پر اتنا قبضہ ہو۔ یہی فرق ہے یزید اور حسین میں۔ یزید کی حکومت تخت پر ہے، حسین کی حکومت اپنے نفس پر ہے۔ یزید تخت پر بیٹھ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، حسین کی حکومت اپنے نفس پر ہے۔ حسین وہ قوی نفس ہے۔ یہ راز کیوں نہیں بتاتا؟ اگر یہ راز بتا دو یہ سب با ایمان ہو جائیں گے۔ اگر یہ راز بتا دیا جائے، وہ پاکیزہ قلوب ان رازوں کو سمجھ لیں، امام زمن کے دل کو سکون آ جائے گا۔ اے میرے شیعو، کاش تم کربلا میں ہوتے۔ اے میری مجلسوں سے محظوظ ہونے والوں، کاش تم کربلا میں ہوتے۔ اے مجلسوں سے اپنا نام بنانے والوں، کاش تم کربلا میں ہوتے۔ دیکھتے میں نے کس غربت کے عالم میں اصغر کے لیے پانی مانگا ہے۔ اجرکم ربکم۔ 7 محرم آ گئی۔ 7 محرم کو کیا غضب ڈھایا گیا؟ جن کے صدقے میں خدا نے پانی جیسی نعمت خلق کی تھی، وہی پانی کے قطرے قطرے کو ترسنے لگے۔ پانی بند ہو گیا۔ اب سب پانی پیئیں گے، پرندے پانی پیئیں گے، حیوانات پانی پیئیں گے، آل رسول پیاسی رہے گی۔ اللہ، اب خیام حسینی سے العطش العطش کی سزائیں بلند ہوگی۔ تم دیکھتے میں کتنا غریب تھا، تم دیکھتے میری کیا حالت تھی۔ میں مثال عرض کروں ایک آپ کی خدمت۔ اللہ اکبر، خدا آپ کے دلوں کو حوصلہ دے۔ اگر ایک انسان رات کے وقت اپنے گھر سے نکلے اور اسے پتا ہو کہ میرے بچے، میری ناموس میرے گھر میں ہیں اور تنہا ہے، جانے سے پہلے 1000 ہدایات بچوں کو کر کے جاتا۔ دروازہ بند کر لینا، جب تک میں نہ آؤں دروازہ مت کھولنا، اپنے آپ کو گھر میں رکھنا، تمہاری ضروریات کی ساری چیزیں میں نے گھر میں رکھ دی ہیں، جب تک میں گھر میں نہ آ جاؤں واپس اپنی اس طرح سے حفاظت کرنا۔ سب حفاظتی انتظامات کر کے گھر سے نکلتا ہے، اور پھر جہاں جاتا ہے وہاں جا کر پہلا اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی میرے گھر والے اکیلے ہیں، مجھے جلدی گھر جانا ہے، مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے، میری ناموس تنہا ہے، اکیلی ہے۔ اتنی ہدایات کر آیا ہے لیکن پھر بھی جلدی سے جلدی خود کو گھر پہنچانا چاہتا ہے۔ حسین دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ عزت اسلام موجود ہے، میرے ساتھ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں موجود ہیں، میرے ساتھ علی و بطول کی بیٹیاں موجود ہیں۔ منظر یہ ہے، ایک نگاہ اپنے اہل حرم پہ ڈالتے ہیں اور دوسری نگاہ خیموں کی طرف ڈالتے، دوسری نگاہ فوج اشقیاء کی طرف ڈالتے ہیں۔ ایک نگاہ ان خواتین کی طرف ڈالتے ہیں جو کوئی اپنے بیٹے کے سوگ میں مبتلا ہے، کسی کا بھائی اس سے بچھڑ گیا ہے، اور دوسری نگاہ فوج اشقیاء کی طرف ڈالتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے میں کس عالم غربت میں تھا؟ میرا عالم غربت یہ تھا، مجھے پتا تھا میں ابھی میدان میں شہید ہوں گا، یہ میرے خیموں پہ حملہ کر دیں گے، میرے سینے پہ سونے والی دامن جلے ہوئے سرزمین کربلا پہ بھاگتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس غریب نے غربت میں استغاثہ بلند کیا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، اے لوگوں تم میں کوئی ہے جو رسول اللہ کے خاندان کی حفاظت کرے؟
حرمت رسول خطرے میں ہے. حرمتوں کا محافظ عباس مارا گیا، اکبر مارے گئے، قاسم شہید ہو گئے، میرے اصحاب میں سے کوئی نہیں رہا. اب میں بھی شہادت کی طرف ہے کوئی جو دفاع کرے؟ مولا خیمے میں پہنچے، پہنچ کر سب سے ودا کرنا چاہا، کہا لے آؤ میری علی اصغر کو لے آؤ، میں علی اصغر سے ودا کرنا چاہتا ہوں. عزادارو یہ ننھا ششماہ حسین کے ہاتھوں پر آیا. حسین نے علی اصغر کو گود میں لے کے چومنا شروع کیا. یہ وہی حسین کا ششماہ ہے جس کے بارے میں آقا یہ کہتے ہیں جب مجھے پیاس لگتی ہے میں علی اصغر کا بوسہ لے لیتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے میں علی اصغر کو چوم لیتا ہوں. عزادارو اتنے میں حسین نے ماں سے کہا ماں اے میں اس بچے کو سیراب کرنا چاہتا ہوں. جناب رباح نے علی اصغر کو ایک چادر میں لپیٹ کر مولا کے سپرد کر دیا. عزادارو بڑا سکون ہوا ہوگا اس وقت ماں کو، کیونکہ ماں اپنی پیاس برداشت کر سکتی ہے، بچے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی. اجرکم ربکم اجرکم ربکم، خدا آپ کے آنسوؤں پر رحم کرے. ماں اپنی تکلیف دیکھ سکتی ہے، دیکھ رہی ہے میں بھی پیاسی ہوں، میرا بچہ بھی پیاسا ہے، لیکن یقیناً اس وقت اس ماں کو اپنی پیاس بھول گئی ہوگی جب حسین نے کہا ہوگا لاؤ میرے حوالے کرو، میں پانی پلا کر لاتا ہوں، میں سیراب کر کے لاتا ہوں. اجرکم ربکم. حسین نے ہاتھ میں لیا، لے کر آ گئے، فوج اشقیاء کے سامنے لائے، ششماہ کو اپنی ہاتھوں پہ بلند کیا. اے شیو کاش تم ہوتے، تم دیکھتے میں کس غربت میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. بلند کر کے کہتے ہیں فوج تیری دشمنی مجھ سے ہے، اے ظالمو تمہاری جنگ مجھ سے ہے. یہ تو ششماہ ہے، یہ تو پیاسا ہے، یہ ننھا سا بچہ ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کے پاس پینے کو پانی، ایک گھونٹ پانی اس ششماہ کو پلا دو. عزادارو فوج اشقیاء میں کھلبلی مچ گئی. فوج اشقیاء ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں کیا غضب ہے، یہ کیا ظلم ہے کہ پرندے پانی پیئے، حیوانات پانی پیئے، آل رسول کے بچے پیاسے رہے، علی اصغر جیسے ششماہ کو پانی نہ ملے. عزادارو جب دیکھا نا عمر سعد نے کہ میری فوج میں بغاوت ہو جائے گی، دوڑ کر گیا، ایک ماہر تیر انداز کے پاس گیا، حرملہ کے پاس گیا، جا کر اسے کہتا ہے تو بڑا تیر انداز ہے نا، جلدی سے اپنا تیر آمادہ کر، جلدی سے تیر کمان تیار کر، تجھے تیر چلانا ہے. عزادارو یہ تیر سے شعبہ چلاتا ہے، تین پھلوں والا تیر چلاتا ہے. جب اس نے کہا نا کہ تیر آمادہ کر تجھے تیر چلانا ہے، کہتا ہے کیا حسین کی مدد تو کوئی لشکر آ گیا ہے؟ نہیں، میدان میں علی اصغر حسین کی مدد کو لشکر بن کے آیا ہے. اقطع کلام الحسین، کاٹ دو حسین کا کلام. اس کاٹنا حسین کا کلام تھا، مگر عزادارو اس لہین کو آمادہ کیا گیا. اس نے تیر کمان میں جوڑا اور کمان میں تیر جوڑ کر ایک مرتبہ نشانہ لیتا ہے علی اصغر کا. یہ ماہر تیر انداز تیر کمان چھوڑ دیتا ہے، پھر ہمت کر کے اٹھتا ہے، پھر نشانہ لیتا ہے، پھر تیر نہیں چلا سکتا. اتنے میں عمر سعد سے کہتا ہے تو بڑا ماہر تیر انداز تھا، آج تجھ سے تیر کیوں نہیں چلتا؟ میں تیر چلانا چاہتا ہوں، لیکن حسین کی پشت پر ایک خیمہ ہے، اس خیمے کے در پر سنو گے عزادارو ایک بی بی کھڑی ہے. مجھے لگتا ہے اس بچے کی ماں ہے، مجھے لگتا ہے اس ششماہ کی ماں ہے. مجھے کہہ رہی ہے اے حرملہ ذرا دھیان سے تیر چلانا، میرا تیر وزنی ہے، میرا اصغر چھوٹا ہے، اور ذرا دھیان سے تیر چلانا، میرا اصغر پیاسا ہے اور یہ تشنا ہے، میں کیسے تیر چلاؤں؟ یہ کہتا ہے جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے، لیکن تیر چلا، فوج میں بغاوت ہو جائے گی. عزادارو اس نے تیر کمان میں جوڑا، غضب ہو گیا حسین کے ہاتھوں پر، تیر چلا، علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہوا. دشمن کی فوج کا راوی لکھتا ہے ہم نے دیکھا حسین کے ہاتھوں پہ قیامت کا منظر ہے. کہا کیا منظر دیکھا؟ کہا وہی حالت دیکھی جو مچھلی پانی سے باہر آنے کے بعد کرتی ہے. جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے بدن کو اٹھا کے پٹکتی ہے، پھر اپنی دم ہلاتی ہے، جب دم ہلانے کی سطح بھی نہ رہے پھر منہ ہلاتی ہے. کہا
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اجرکم ربکم. اب حسین میں امتحان ہے. بچہ سیراب کرنے لے کر آئے تھے, ماں انتظار کر رہی ہے, میرا بچہ پانی پی کر آ جائے گا, میرا اصغر پانی پی کر آ جائے گا. اب حسین خیمے کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن کبھی آگے جاتے ہیں, کبھی پیچھے آتے ہیں, بڑھتے جاتے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رزن میں قضائے وَتَسْلِيمًا لِحَمْدِكَ. آگے جاتے ہیں, کبھی پیچھے آتے ہیں. مولا کی ہمت نہیں ہے کس طرح خیمے میں جائے, کس طرح رباب کو یہ چھدا گلا دکھائے. مولا پشت خیمہ پر چلے گئے. پشت خیمہ پر جا کر حسین نے اپنے ہاتھوں سے ایک ننھی قبر کھودی, اپنے ہاتھوں سے ایک ننھی قبر کھودی. کس زمین میں, تپتی سرزمین میں قبر کھودی, کربلا کی چلچلاتی دھوپ میں قبر کھودی, گرم ریت میں قبر کھودی. اپنے ہاتھوں سے اپنے لفظ جگر کو قبر میں لٹایا, اپنے ہاتھوں سے کربلا کی گرم خاک کو علی اصغر میں ڈالا. واہ حسین, یہ تیرا کمال ہے. عزاداروں, اس کے بعد مولا اپنی خون بھری آستینوں کے ساتھ خیمے کی طرف آئے. جب خیمے میں داخل ہوئے نا, ماں نے حسین کی طرف دیکھا, دیکھا ہاتھ میں اصغر نہیں, مولا کی آستینوں میں خون لگا ہے. پھر ماں نے پوچھا نہیں میرا بچہ کدھر گیا. سائے سے اٹھی, آ کر دھوپ میں بیٹھ گئی. مولا نے کہا بی بی سائے میں آ جا. کہا نا اصغر کے بنا اب میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. عزاداروں, اس ماہ پہ بڑی قیامت گزری. میں تو جملے عرض کروں گا اس ماہ کے لیے. صرف یہ نہیں کہ اصغر کی زیارت نہ ہوئی, آج مولا تو چھپا آئے نا, امام تو دفنا آئے نا, کہ ماں کیسے دیکھے گی. لیکن عزاداروں, شام غریبہ میں جب ہر شہید کا سر کاٹ کے جدا کیا گیا, سروں کی گنتی کی گئی. کہا ایک سر کم ہے. کون سا سر؟ کہا علی اصغر کا سر کم ہے. کہا کدھر گیا علی اصغر؟ تلاش شروع ہوئی. کسی نے بتایا, میں نے دیکھا تھا پشت خیمہ پر حسین کسی کی قبر بنا کے دفن کر رہے ہیں, قبر کا نشان مٹا دیا گیا ہے. اب علی اصغر کیسے تلاش کیا جائے؟ اور رباب نے کس حالت میں اپنے بچے کو دیکھا. عزاداروں, انہیں نیزوں کی علی علی گھڑ سوار گھوڑے پر سوار ہوئے, زمین پہ نیزے مارتے جاتے, علی اصغر کی تلاش کرتے جاتے. اتنے میں ایک نیزے پر حسین کا چشمہ رباب دیکھتی رہی. وہ میرے بچے پر کیا قیامت. لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. پروردگارہ, ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. ہم سب کو کاروان حسینی میں شامل ہونے کے لیے پاکیزگی عطا فرما. ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. ہماری آئندہ زندگی گناہوں سے پاک فرما. راہ حسین ابن علی پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پریشان مومنین کی پریشانی دور فرما. مقروض مومنین کے قرضوں کو ادا فرما. بے اولاد مومنین کو اولاد صالح نصیب فرما. بیمار مومنین کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. رزق و روزی و کاروبار کے سلسلے میں پریشان مومنین کی رزق و روزی میں برکت عطا فرما. پروردگارہ, تمام حاجت مند مومنین کی حوائج کو روا فرما. باقی محفل کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. یہاں اس مجلس کے انعقاد میں دام درہم سخن قدم جس طرح سے جو تعاون کر رہا ہے, پروردگارہ تو بہتر جانتا ہے, اس کا اجر عظیم اس کو نصیب فرما. اس عذاب کے صدقے میں اس کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ, تمام مومنین کے گھروں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. پروردگارہ, ہمارے گھروں کو امام زمانہ کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. پروردگارہ, بحق محمد و آل محمد علماء کرام کی حفاظت فرما. رہبر معظم کی حفاظت فرما. سید مقام مسجد حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما.
سلسلہ مقاومت مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرما، پروردگارہ شہداء کے درجات بلند فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگارہ تمام مستضعفین جہان کی حمایت فرما، مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو ہم سے قبول فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ظہور حضرت حجت میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے آبان و انصار و شہداء میں سے قرار فرما، تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، بانیان کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، اور بالاخص امام شہداء حضرت روح اللہ خمینی کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا باعث